السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ جی ہاں، تو بھائی آج آپ لوگ کے لیے ہم ایک اور نیو ناول شروع کرنے جا رہے ہیں اور امید کرتی ہوں وہ ناول آپ لوگ کو بہت 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 زیادہ ہی پسند آئے گا، کیونکہ سب لوگوں کی ڈیمانڈ پر وہ ناول شروع کیا جا رہا ہے۔ تو بھائی جلدی سے جس نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا وہ لائک کر دے، اور جس نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا بھائی جلدی سبسکرائب کر دیں اور آگے لوگوں تک بھی شیئر کر دیں۔ جی ہاں، تو بھائی شروع کرنے جا رہے ہیں نیو ناول جس کا نام ہے یارم۔ اس ناول کی ناول نگار سمیرہ حمید ہے۔ عشق ایک داستاں ہے، محبت کے اسرار کی، انوار کے قیام کی، امرا اور عالیان کی۔ امرا پریم کا اگر کوئی لاٹ کا نام ہوتا، وہ سرما کی دھوپ ہوتا، پرسر خواب پر اڑ کر آتی، راج ہنسوں سنگ جھومتی، سنہری زروں سے مرتسم سرما کی دھوپ اس کے سیاہ بالوں سے شناسائی برتتی لاٹ کرنے لگی۔ ماہم دھرتی پر قیام کے لیے اس سے اپنی ابتدا پر مسرور ہوئی، سبزے کی وسعت پر فدا ہوتی اس نازنین کو اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور اس مسکراہٹ سے مسکرا دی جو اس کے اختیار میں تو رہا کرتی تھی لیکن استعمال میں نہیں۔ نئے وقتوں کی آمد نے اس کی سماعتوں کے سپرد وہ سرگوشیاں کیں جو وہ وقت کی گزرگاہوں سے احتراماً چرا لائی تھیں۔ اس کی وہ جو امرا ہے، لان کے کونے میں وہ ایسے بیٹھی ہے جیسے زندگی کی بساط پر وہ ایسا بے نام مہرہ ہو جسے مات دی جائے نہ چال چلی جائے، جو کونوں میں ہی بیٹھتی ہے کیونکہ اسے منظر عام پر آنے سے ڈر لگتا ہے۔ کیوں ڈر لگتا ہے؟ کیونکہ اسے ڈرایا جاتا رہا ہے اور پھر اس کی حیثیت اپنے ہی گھر میں کچھ ایسی سی ہے جیسے جھاڑو کی ہوتی ہے، ضروری بھی اور چھی گندی بھی۔ ایک طرف بیٹھی دادی زیر لب بڑبڑاتے ہوئے اپنے بالوں کا خود ہی مساج کر رہی ہیں۔ انہوں نے دانیہ سے کہا تھا لیکن اس نے ایسے ظاہر کیا جیسے اس نے تو کچھ سنا ہی نہیں۔ دادی نے کہا ہی نہیں اور وہ کامل توجہ سے رسالہ پڑھتی رہی، ساتھ مالٹے کی پھانکیں بھی منہ میں ڈالتی رہی، اور یہ سب کرتے وہ کچھ ایسی نظر آ رہی تھی کہ جیسی بیچاری لڑکی دانیہ کل ہی تو اپنے ایم فل سے فارغ ہوئی ہے اور آج کچھ ذرا سی دنیا دار سی نظر آ رہی ہے۔ اماں فون پر بات کر رہی ہیں، حماد کانوں میں ایئر فون لگائے نیا ریپ میوزک سے متعارف ہو رہا ہے کیونکہ اسے چلنے میں خاصی دشواری ہو رہی ہے اور اس کے دونوں ہاتھ ہوا میں ایسے مڑ کر لہرا رہے ہیں کہ خدا نخواستہ اسے ٹہلتے ٹہلتے مرگی کا دورہ پڑ رہا ہو، اور وہ کونوں میں خود کو چھپانے والی موبائل انٹرنیٹ پر مصروف ہے۔ نہیں، وہ کسی سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ پر نہیں ہے، وہ کسی سے چیٹ بھی نہیں کر رہی، ارے نہیں، وہ گوگل امیجز پر ڈیزائنرز کے کپڑوں کے ڈیزائن بھی نہیں نوٹ کر رہی، وہ تو ماسٹر یونیورسٹی کے پاکستان اسٹوڈنٹ سوسائٹی کے گروپ لیڈر کی ای میل پڑھ رہی ہے، پیر ایسے کانپ رہے ہیں جیسے ابھی اسے فریزر سے نکال کر دھوپ میں رکھا گیا ہو، یا جیسے اس کے کان میں کہا گیا ہو کہ جہاں تم بیٹھی ہو ٹھیک وہیں خزانہ دفن ہے، چپکے سے نکال لو، اور اب وہ یہ خزانہ چپکے سے نکال ہی لے گی۔
اس سے اپنی چیخ دبائے نہیں دب رہی اور یہ اس نے ہلکی سی چیخ مار ہی دی۔ سب سے پہلے تو دادی نے ہی اپنا ہاتھ روک کر اسے ناگواری سے دیکھا، پھر سوائے دادا کے سب نے اسے کوئی اہمیت پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، اس کے پاس رہنے دیا۔ امرا، دادا کیا ہوا؟ تو پیارے دادا صرف وہی پوچھتے تھے۔ وہ دادا کے کان میں خسر پھسر کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد دادا توبتاً نسو سینے سے لگا کر کھڑے ہوئے اور سب کو سنانے جیسے انداز میں کہنے لگے، آملے لینے ہیں منڈی سے، مجھ سے کہاں اٹھائے جائیں گے اتنے؟ امرا تم آ جاؤ ساتھ، اسے لیے جا رہے ہیں۔ مل گئے پھر منڈی بند ہو جائے گی یا پھر آگ لگی ہوگی منڈی میں۔ دادی نے اس کے متعلق اپنے خیالات کے اظہار میں دیر نہیں کی۔ ہم دوسرے شہر کی منڈی میں چلے جائیں گے، اگر وہاں بھی آگ لگی ہوئی ہو تو ہمارا انتظار نہ کرنا، ہم شہر شہر منڈی منڈی آگ لگا کر آئیں گے۔ شہر شہر کیوں، ملک و ملک کیوں نہیں؟ ہاں بھائی اب تیار رہنا سب، دنیا میں آگ بھڑکنے والی ہے، اب کی کب کی بھڑک چکی۔ دادی نے ایسے کہا جیسے عظیم سچ نہ بولا تو ان پر کفر کا فتویٰ لگا دیا جائے گا۔ بی بی امرا نے ذرا گھور کر دادی کو دیکھا اور دادی نے اپنا رخ بدل لیا۔ تو کیا اب مجھے بھی بھسم کریں گی؟ انہوں نے خود پر آیت مبارک پڑھ کر پھونکی۔ بہت خوف زدہ رہتی تھی اس کی نظروں سے دادی، سب ہی رہتے تھے، تباہی اور بربادی تھی نا وہ، نیک شگنی کی دشمن، بد شگنی کی دوست، کیونکہ عین اس کی پیدائش کے دن بڑے تایا چل بسے تھے۔ پھوپھی پھوپھا کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا، چھوٹی پھوپھو کے گھر شارٹ سرکٹ سے آگ لگ گئی اور سارے ساز و سامان کو نگل گئی۔ چچا کی بیٹی کی منگنی اس دن ہونا تھی، تایا کی وفات سے ملتوی ہو گئی، بعد ازاں رشتہ ہی ختم ہو گیا اور ماموں کے الیکٹرانکس کے اسٹور میں پورے 4 لاکھ کی چوری ہو گئی۔ ماموں صدمے سے 4 دن اسپتال رہے۔ امرا سے بڑے علی کی چھت سے گر کر بائیں ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی، جس کی وجہ سے پورے 2 سال لنگڑا کر چلتا رہا۔ ساتھ کے گھر کی ملائکہ آپا بیوہ ہو گئیں، ان کے شوہر کا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا۔ سامنے کے گھر والوں کی بہو کے مردہ بچے کی پیدائش ہوئی، اور بھی بہت کچھ۔ فہرست کافی لمبی تھی اور دن بدن لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ مثلاً اگر کوئی کہتا، بس اب ماں جی اپنے دھیان میں تھی، پتہ نہیں چلا کب حاشر اپنا ہاتھ جلا بیٹھا۔ دادی پوچھتی کیا دن تھا؟ منگل کا دن تھا، آج ہی کے دن۔ بلک بلک کر رویا میرا بیٹا، میں بھی دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اچھا منگل، اور تاریخ کیا بنی؟ تاریخ یہی 2۔ اچھا 2 اور اوپر سے منگل۔ مدیحہ بیٹا، منگل کی 2 کو ہمیں یہ وبال نصیب ہوا تھا، اس دنیا پر امرا عذاب بن کر آئی تھی۔ ہمارے خاندان میں تو ہر تاریخ 2 اور ہر دن منگل۔ کیا کریں، گناہوں کے عذاب بھی تو بھگتنے ہی پڑتے ہیں نا۔ اگلی بار جناب حاشر کے ہاتھ جلنے کا قصہ بھی اس نجس جنم پتری میں شامل کر دیا جاتا۔ اماں بھی ذرا خائف سی رہتی اس سے۔ اتفاق سے ہر سال لگ بھگ اسی دن ماموں کے اسٹور پر 3 بار چوری ہو چکی تھی۔ تنگ آ کر ماموں نے اسٹور ہی بیچ دیا اور دوسرا کاروبار کرنے لگے۔ اماں کو بھولتا ہی نہیں تھا کہ کیسے ان کے بھائی کا چمکتا دمکتا شاندار اسٹور بک گیا اور بھائی صاحب کنگلے ہو گئے۔ ایک دادا تھے جو 5 وقت نماز پڑھتے تھے اور صرف اللہ سے ڈرتے،
احادیث پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے، جاہلانہ باتوں اور خیالات سے دور ہی رہتے، ورنہ جمعرات کے جمعرات ان کے گھر چراغ جلتے، 3 یا 5، بس طاق جفت نہیں۔ دادی مرنے والوں کے نام مخصوص جگہ چراغ روشن کرواتی۔ لامذہب ہوں سب کے سب، کیا کبھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چراغ جلتے دیکھے ہیں؟ کیوں جلاف مذہب ایسے کام کرتے ہو؟ دادی ہاتھ سے اشارہ کرتی کہ جائیں اپنا کام کریں۔ بابا نے عظیم مارکیٹ میں قالین اسٹور کے نئے سرے سے آرائش کروائی تو ابتدا کے وقت ناریل پھوڑا۔ عظیم مارکیٹ کے دوسرے مالکان محفوظ ہوتے رہے اور بابا صرف اتنا ہی کہتے رہے کہ وہ فلموں میں دیکھتے تھے تو انہیں بڑا اچھا لگتا تھا۔ کیا ہوا جو کر لیا تو؟ تم سب تو کسی خوش بھی نہیں دیکھ سکتے۔ بابا نے ایسے کہا جیسے ان کی دیرینہ خواب تکمیل کا مذاق اڑایا جانا انہیں پسند نہ آیا ہو۔ جمعرات کے جمعرات بریانی کی دیگیں تقسیم کرنے کی روایت بھی بابا کو بڑی عزیز تھی۔ دادا نے ایک بار کہا، گھر کے کاموں میں مدد کے لیے جو آپا آتی ہیں ان کی بچی کے کان کا آپریشن ہونا ہے۔ بچی بہت تکلیف میں ہے، زیادہ نہیں تو 2-3 جمعراتوں کی بریانی کی دیگوں کے پیسے دے دو، کچھ کا انتظام میں کر دوں گا، ایسے اس کا آپریشن ہو جائے گا۔ بہت بحث ہوئی، بابا نے دادا کو لادین قرار دے دیا اور دادا نے بابا کو بے حس۔ خیر دیگیں تو پکتی نہیں، آپا کی بیٹی کا کیسے بھی کر کے دادا نے آپریشن کروا دیا۔ تو بس یہ ماحول تھا گھر کا اور یہ حال تھا گھر والوں کا، غلط باتوں کو پکڑ کر بیٹھے رہتے۔ دادا تو بہت بیزار اکتائے رہتے، لیکن کسی پر بس ہی نہیں چلتا تھا، زیادہ تر کتابیں پڑھتے رہتے۔ یہ دادا پوتی دونوں لاہور کی سڑکوں کو شرف چہل قدمی بخشتے رہتے۔ نہیں ملے نا آملے۔ جب دونوں خالی ہاتھ واپس آئے تو دادی نے طنزیہ انہیں کہا، بس وہ طنز ہو گیا۔ دادا اور امرا دونوں زیر لب ہنس دیے۔ جس کام سے وہ گئے تھے وہ ہو گیا تھا۔ ہمیں تو کہہ کے گئے تھے دنیا میں آگ بڑھکا کر ہی واپس لوٹ پلٹیں گے، اب ایسے کیسے واپس آ گئے؟ یا آگ لگی ہے لیکن ہمیں دکھائی نہیں دے رہی۔ دادا پوتی دونوں خاموشی سے منظر سے غائب ہو گئے۔ ایسا نہیں تھا کہ ایک دادی ہی اسے منحوس مانتی تھی، دادی اور اماں کی دیکھا دیکھی علی، حماد اور دانیہ بھی دادی کے کہے پر یقین کرنے لگے تھے، کچھ اس لیے بھی کہ ان کی امرا سے بنی ہی نہیں تھی اور اس لیے بھی کہ امرا نے ان سے بنا کر رکھی ہی نہیں تھی۔ علی کی ہیوی بائک کے ساتھ کچھ ہو جاتا تو اس پر غصہ نکال لیتا، وہ بھی علی کو دو سنا کر چپ کر رونے لگتی اور خود کو کوستی جاتی، میں منحوس ماری۔ دانیہ اماں کو چپکے سے کہتی، میرے کپڑے لایا کریں تو امرا کو مت دکھایا کریں، پہننے سے پہلے جب اس کی نظر پڑ جاتی ہے تو مجھے زہر لگنے لگتے ہیں۔ کسی تازہ ہوئی اپنی اور امرا کی لڑائی پر وہ ایسے ہی غصہ نکالتی تھی۔ امرا غصے میں کپڑوں پر چکناہٹ کے سیاہی کے دھبے لگا دیتی اور وہاں لگاتی جہاں سے صاف ہو کر بھی صاف نہ ہوتا، اور پھر رات بھر کو کہیں بیٹھ کے روتی رہتی، میں منحوس ماری۔ اس منحوس ماری کو بس دادا نے ذرا سنبھالا، انہی کے کمرے میں ایک طرف اس کا بیڈ رکھا تھا، وہی اس کے اماں ابا بہن بھائی بن گئے تھے، اس کی باتیں سنتے، اس سے باتیں کرتے، وہ رات بھر بیٹھ کر اس کے فضول اور بے سر و پا سے شکوے سنتے اور سارا دن کس نے دل دکھایا اس بات پر مل کے آنسو بہاتے رہتے۔
وہ انہی کے ساتھ رہتی، انہی سے پیسے لیتی، انہی کے ساتھ سہیلی کے گھر جاتی۔ وہ امرا کے ساتھ اسی سب میں مصروف رہتے۔ ایک رات اس نے بابا کو اماں سے کہتے سن لیا، اسٹور پر 4 لاکھ کا لکڑی کا کام کروانے جا رہا ہوں، کسی کو مت بتانا، خاص امرا کو۔ وہ رات بھر روتی رہی، ہچکیاں لیتی رہی اور بددعا دیتی رہی کہ وہ مر جائے یا سازو سامان کو آگ لگ جائے، پر نہ وہ مری نہ آگ لگی، بلکہ بابا کے پیسوں میں سے 1.5 لاکھ روپے کم ہو گئے۔ چھوٹی پھوپھو آئیں اور کسی ضرورت کا کہہ کے پیسے لے گئیں۔ بابا اماں سے چڑھ گئے، کہا بھی تھا کسی کو مت بتانا، لو اب ہو گیا کام، سارا عذاب امرا پر نہ آ جائے اس لیے دادا نے دوست سے پیسے لے کر دیے، تب کہیں جا کر اسٹور کے آگے ناریل پھوٹا۔ تو یہ حیثیت ہے ہماری امرا کی، پیدا ہونے سے لے کر بڑے ہونے تک۔ ایسے ہزاروں بار ہوا ہے، وہ بول لیتی، بہن بھائیوں سے لڑ بھی لیتی اور پھر ساری ساری رات بیٹھ کے روتی رہتی۔ اس کا دل چاہتا کہیں بھاگ جائے، چھپ جائے، کسی کو یاد نہ رہے کہ اس کی پیدائش کے دن دادی کے پاؤں کی مونچھ نکلی تھی۔ بعد ازاں ان کو کمر درد بھی لاحق ہو گیا تھا۔ دانیہ حماد علی کبھی جل کر کبھی مذاق مین کبھی اس کو روتا دیکھنے کے لیے اس کی نحوست کے قصے سناتے رہتے کہ وہ بھول نہ جائے کہ وہ کون ہے۔ اسکول میں ایک بار ٹیچر کی کرسی کا پایا جو عرصے سے ٹوٹ جانے کے قریب تھا ٹوٹ گیا اور ٹیچر جی دھڑام سے نیچے آ گری تو وہ فوراً کھڑے ہو کر رونے لگی اور اس نے ہاتھ جوڑ دیے، ٹیچر میں نے کچھ نہیں کیا، یہ کرسی خود بخود ٹوٹی ہے، میں سچ بول رہی ہوں۔ ٹیچر کبھی سر پہ ہاتھ رکھ کر کہتی کہ سر میں درد ہے تو وہ سہم جاتی، میں نے آپ کے سر کو نہیں دیکھا، سچ بالکل نہیں دیکھا۔ خاندان کی تقریبات میں وہ انہی کارناموں کی وجہ سے جاتی نہیں تھی جو سارے خاندان میں ایسے مشہور تھے جیسے شالوں میں کشمیری شال اور میووں میں چلغوزہ۔ ایک بار وہ گئی تو بارات جسے دن 2 بجے دوسرے شہر سے آنا تھا آئی ہی نہیں، شام سے رات ہو گئی، ان کی گاڑیاں موٹر وے پر خراب کھڑی تھیں، دلہا باراتیوں کے بغیر آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب تک لاہور سے نئی کاریں بھیجی گئیں اور وہ سب اس میں بیٹھ کر آئے، رات کٹ 12 بج چکے تھے، سب مہمان جا چکے تھے اور صرف قریبی عزیز ہی موجود تھے۔ وہ بھی دادا کے ساتھ چپکے سے گھر واپس آ گئی اور اپنے نئے ڈیزائنر ڈریس کر آگ لگا دی۔ اس کے سب کزنز اس کے گرد گھیرا بنائے اس کا مذاق اڑانے میں مصروف تھے۔ نانا ذرا پوچھئے کھانا جل گیا یا بچ گیا؟ امرا آئی ہے نا آج، بجلی کے کنیکشن بھی چیک کروا لیجیے گا، شارٹ سرکٹ سے آگ نہ بھڑک اٹھے، کسی ایک نے کہا۔ میں تو دعا کرتی ہوں کہ دلہا بھائی خیریت سے آ جائیں، خوبصورت نظر آنے کی کوشش کرتی خالہ زاد بولیں۔ مجھے تو دلہن کی فکر ہے، افواہ اڑی تھی کہ 2 لاکھ کا لہنگا جلتے جلتے بچا ہے۔ ادائے نازنین اپناتے دوسری خالہ زاد نے بھی بولنے میں دیر نہیں کی۔ لہنگا تو بچ گیا لیکن دلہن کے بال جل گئے، ویسے آئرن مشین بال جلاتی تو نہیں، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے آج تو۔ کوئی تیسرا بولا، ہم سب تو مذاق کر رہے تھے، امرا تو سنجیدہ ہو گئی، وہ رونے جیسی ہو جاتی تو کوئی کہہ دیتا۔ 3 گھنٹے بعد اس کا خالہ زاد تنے ہوئے اعصاب کے ساتھ ایسے آیا جیسے کسی کر پھانسی گھاٹ لے جانا ہے۔
4-5 گھنٹے سے پہلے بارات نہیں آئے گی؟ سب امرا سے معذرت کرو۔ اس نے ہماری معذرت قبول کر لی تو شاید بارات جلدی آ جائے۔ بکواس بند کرو سب اپنی۔ وہ اتنی زور سے چلائی کہ اس دن 12 کا گرپسن سا ہو گیا۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی حسان، اس نے بامشکل خود کو رونے سے روک کر چلا کر کہا۔ منہ تو تمہارا توڑنا چاہیے جو اپنی ساری نحوست لے کر میری بہن کی شادی خراب کرنے آ گئی۔ امرا کا جی چاہا وہ سارے پنڈال کو آگ لگا کر بھڑکا دے۔ کاش واقعی شارٹ سرکٹ ہو جائے اور سارا روشن کمکمے بجھ جائیں تاکہ اس کے دھاڑے مار مار کر روتے تاریک چہرے اور کپکپاتے وجود کو کوئی نہ دیکھ سکے۔ وہ کب سے سب کے مذاق میں چھپے طنزوں کو جھیل رہی تھی۔ وضو کرنے کے بعد مسجد میں جانے سے پہلے خود کو آئینے کے سامنے کھڑا کر کے ضرور دیکھ لینا، شاید دوبارہ کبھی مجھے یہ سب کہتے تمہاری زبان لڑکھڑا جائے اور تمہیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ کچھ بھی برباد اور آباد کرنے کی طاقت انسان کے ہاتھ میں نہ اختیار میں۔ حکم کن اور عمل فعل کون۔ رب کی خوبی ہے اس کے بندوں کی نہیں۔ بامشکل خود کو رونے سے بچاتے اس نے 5 وقت کے نمازی حسان سے کہا اور باقی سب کی طرف افسوس سے دیکھا۔ دادا کو لے کر وہ چپکے سے گھر آ گئی۔ اس کی سگی خالہ زاد کی شادی تھی۔ اس کے دل میں بھی ارمان تھے شادی کو لے کر۔ اس نے خاص اس شادی کے لیے بہت تیاریاں کی تھیں، لیکن سب نہ صرف بیکار گیا بلکہ اسے دکھ دے کر گیا۔ اس نے ایک سفید کاغذ پر لکھا، میں کسی تقریب میں نہیں جاؤں گی، کسی بھی نہیں، وعدہ، لکھ کر اپنی الماری کے اندرونی دیوار پر چپکا دیا۔ جب کبھی اس کا کہیں جانے کا دل چاہتا وہ الماری کھول کر اپنے وعدے کو یاد کر لیتی۔ یہ سب وہ کرتی تو گئی لیکن بہت اکیلی ہوتی گئی۔ وہ آسانی سے رو پڑتی، اسے آسانی سے رلایا جا سکتا، جیسے کہ کوئٹہ والے ماموں سال میں بھی ایک بار آ جاتے تو میں دپک کر کافی کا بڑا مگ پیتے ہوئے کہتے، بلاؤ ذرا امرا کو، اسے رلائیں۔ وہ نہ جاتی تو ماموں کھینچ کر لے جاتے۔ ہنس ہنس کر سب لوٹ پوٹ ہوتے۔ وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی اور ماموں اس کی نحوست کا ایک قصہ حوالہ جات کے ساتھ سناتے جائیں۔ اماں اسے ڈانٹتی، مذاق کر رہے ہیں ماموں امرا، کیوں ایسے دھاڑے مار مار کر رو رہی ہو؟ دادا آتے سب کو ڈانٹ کر اسے لے جاتے۔ جاہل لوگ ہیں امرا، ان پر توجہ نہ دیا کرو۔ وہ کون سی عالم تھی جو خود کو اچھی طرح سمجھا لیتی، نوعمر، دکھی اور خود کو خود ہی منحوس سمجھنے والی، بس رو دینے والی لڑکی ہی تو تھی۔ اور پھر ہر بار خود کو فلسفوں سے مطمئن تو نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سب جاہل ہیں، پرسکون ہو جاؤ، سب پاگل ہیں، ہاں ہے، ٹھیک ہے، ایسا سوچا جا سکتا ہے، ایسا کہا جا سکتا ہے، لیکن ایسا ٹھیک ٹھاک ہو پاتا؟ رزلٹ اگر 100% ہوتا بھی تو اگلی بار صفر ضرور جاتا ہے۔ وہ جتنا خود کو یہ سب جاہل ہیں کہہ کر بھلاتی، اتنا ہی اگلی بار ان سب جاہلوں کی باتوں پر ہچکیوں سے روتی۔ دادا کی باتیں اسے تھپک تھپک کر سلاتی تھیں تو اسی نیند میں وہ ان سب کی باتوں پر کرراتی تھی۔ امرا، دکھیوں میں سب سے دکھی، امرا، تنہاؤں میں سب سے تنہا۔ دادا گورنمنٹ پنجاب پبلک لائبریری میں لائبریرین تھے۔ اسکول کی چھٹیوں میں وہ سارا دن پنجاب لائبریری میں گھومتی رہتی تھی۔ ویسے بھی دادا اسے گھر میں کم سے کم رہنے دیتے تھے۔
وہ اسکول سے پیدل چل کر لائبریری آ جاتی، دونوں دوپہر کا کھانا وہیں کھاتے۔ اسی ملازمت کے دوران دادا نے کتابیں پڑھی تھیں اور اسی لیے وہ جمعرات کو مرنے والوں کے نام کے دیے نہیں جلاتے تھے۔ شام کو دونوں چہل قدمی کرتے، لاہور مال روڈ کی لمبی سڑکوں سے ہوتے، سردی گرمی بھنے چنے اور راکھ پکی چھلی کھاتے، رات گئے گھر آتے۔ امرا کا دل چاہتا کہ رات کو بھی گھر نہ جائے اور بھلے سے مال روڈ کے فٹ پاتھ پر سو جائے۔ گھر پر نظر پڑتے ہی دادا صورت کہتے، لو آ گئی جیل، پاگل ہو گئے ہو تم کتابیں پڑھ پڑھ کر، ڈھنگ کی نوکری مل جاتی تو عقل تو نہ جاتی۔ دادی سن لیتی تو کہتی، دادا کو ڈھنگ کی نوکری نہ ملی لیکن ڈھنگ سے عقل ضرور مل گئی۔ بابا نے اپنے وقت کی 10 کو بھی جیسے اپنے اسٹور پر رکھ کر بیچ دیا، قالینوں کے ساتھ۔ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ 10 جماعتیں پڑھے ہیں کہ 10 تک گنتی۔ علی بڑا تھا اور کمال کا بڑا تھا، ہر جماعت میں سینئر ہی رہتا، 2 سال ضرور ہی لگاتا۔ پھر حماد تھا، اسے دنیا بھر کے گانے والوں، ناچنے والوں اور انہیں نچانے والوں کے نام، گھر، قومیت، مذہب، شادی، بچوں کے بعد کی ڈگری کو کیا افیئرز کے بارے میں تو معلوم تھا، لیکن یہ نہیں کہ کہتے ہیں اور اسے پاس کیسے کرتے ہیں۔ کتنا چاہا دادا نے کہ ایک انجینئر بن جائے یا پھر کالج میں لیکچرار، ورنہ ایک اسپتال میں ڈاکٹر اور ایک پاک آرمی میں کپتان، لیکن دادا کے سوچنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا، ویسے ان کے کہنے سے بھی کچھ نہیں ہوا۔ پھر امرا کا نمبر تھا، کم وہ بھی نہیں تھی، پر کیونکہ بیچاری سی تھی اس لیے ہر وقت روتی رہتی تھی۔ بڑی مشکل سے دادا نے اسے 8 جماعتیں پاس کروائیں۔ تازہ ہوئے کسی واقعے پر روتے ہوئے اس نے پڑھائی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، اور عمل بھی۔ سارا دن دادا کے ساتھ لائبریری رہتی۔ دادا نے منت کی، امرا میٹرک کر لو، اس سے کیا ہوگا، تعلیم سے کیا ہو سکتا ہے، سب مجھے پسند کرنے لگیں گے کیا؟ استہزائیہ انداز، تمہیں یہ فکر کیوں ہے کہ سب تمہیں پسند کرنے لگیں؟ تعلیم تم نے اپنے لیے حاصل کرنی ہے، اپنی زندگی کو تعمیر کرنے کے لیے۔ میری زندگی میری نحوست سے تعمیر کر دی ہے۔ اب طنزیہ انداز، تمہیں اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ تم ایسے ہتھیار پھینک دو۔ معاشرہ، ماحول یا لوگ ایسے بھی ہوں، اپنے راستے بنانے نہیں چھوڑنے چاہیے اور ان راستوں پر روشنی کے انتظامات میں لگے رہنا چاہیے۔ ایسی باتیں کتابوں میں اچھی لگتی ہیں دادا، کتابیں نازاں ہیں، ایسی باتوں کی ملکیت پر ہیں، ان پر عمل کر کے نازاں ہونا چاہیے امرا۔ میں جو کہتی ہوں وہ آپ سمجھتے نہیں، کتنی بار کہا ہے کہ بھاگ چلتے ہیں کہیں دور، بہت دور۔ وہ ہر بات کو اسی ایک بات پر ختم کرتی، اسے بس کسی طرح اپنے ماحول سے دور جانا تھا، جہاں رونا بھی پڑے تو اس کی تمہید کچھ اور ہو، جہاں اداسی آیا ہی کرے تو اپنے ساتھ مسرت کو چھپا لایا کرے، جہاں دن ہو، شام ہو، رات ہو، پر آہ نہ ہو۔ دادا جان کے پاس جو تھوڑے پیسے تھے اس سے وہ اسے بھگا لے گئے اپنے ایک دوست کے گھر بلوچستان، 10 دن وہاں گزار کر آئے۔ خاندان میں تو وہ کہی جاتی تھی، وہاں بہت خوش رہی۔ پھر دادا سے کہنے لگی، دادا اب دبئی چلے جاؤ، پھر مجھے بھی وہاں بلا لینا، دونوں بہت خوش رہیں گے۔ وہ اس عمر میں دبئی کیا جاتے؟ ہاں، پھر بھی وعدہ کر لیا، میٹرک کر لوں پھر چلا جاؤں گا دبئی۔
اور اس نے دبئی جانے کے لیے میٹرک کر لیا، خوب جی جان لگا کے، پر اتنی جی جان لگا کے بھی کچھ زیادہ بڑا دھماکہ نہ کر سکی۔ وہی عام ہوئی سیکنڈ جو ہر کس و ناقص کے حصے میں آ جاتی ہے۔ انہی دنوں نیا واقعہ ہوا تھا کہ بابا کا ہاتھ جل گیا۔ دادی اپنی فطرت سے مجھ پر طنز کرنے لگی۔ وہ آگے سے جواب دینے لگی تو بابا نے غصے سے جلا ہوا ہاتھ ان کے منہ پہ تھپڑ بنا کے مار دیا، اور مزید غصے سے اس نے اپنا سر دیوار میں زور سے دے مارا۔ درد سے خون نکلا، سر میں بہت درد ہوا، اور خون کو بھلا کر وہ بابا کے تھپڑ کر روتی رہی۔ رات کے پہلے پہر سے آخری پہر تک۔ پھر اپنے اسکول بیگ میں اپنے چند کپڑے رکھ کر گھر سے نکل گئی۔ چلتی گئی۔ حد تو یہ ہے کہ پہلی بار سڑک پر یہاں وہاں پھرتے آوارہ گندے کتوں سے بالکل نہیں ڈری۔ آنکھوں میں اشک لیے، کندھے پر اسکول بیگ لٹکائے، ایسے چلتی جا رہی تھی جیسے خدا نخواستہ دنیا میں اکیلی ہوں۔ کچھ دور آگے جا کر سمجھ میں نہ آیا تو سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ تھکا ڈالا تھا تم نے مجھے امرا۔ دادا اسی فٹ پاتھ پر اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی، پہلے خود پیا پھر اسے پلایا۔ میں نے گھر چھوڑ دیا ہے، پانی پی کر وہ چلائی۔ ایک دن تو تمہیں وہ گھر چھوڑنا ہی ہے، وہ تمہارا گھر ہے بھی نہیں بچے۔ چاہتے کیوں نہیں ہیں آپ دبئی؟ کر لیا ہے نا میں میٹرک۔ دادا گڑبڑا گئے۔ میں بوڑھا کمزور بیمار شمار رہنے والا بندہ اب کہیں جاؤں گا ملک سے باہر، وہ بھی کام کرنے؟ خود سوچ بچے، کتنا بوڑھا ہو گیا میں بہرا بھی تو ہو رہا ہوں۔ تو وعدہ کیوں کیا تھا؟ بابا کے مارے تھپڑ کو بھول کر وہ اس بات پر ہچکیوں سے رونے لگی کہ دادا نے وعدہ پورا نہیں کیا۔ دادا بہت دیر چپ ہی رہے۔ نو عمری پھر امرا جیسا دکھی دل، اب کوئی جھوٹی تسلی اسے نہیں دی جا سکتی تھی۔ تم کیوں نہیں چلی جاتی امرا؟ کہاں؟ ایک بڑی ہچکی لے کر اس نے کندھے سے اسکول بیگ اتارا۔ دبئی، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، فرانس۔ میں امریکہ، فرانس؟ وہ اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی کہ دادا کو کیسے کیسے لطیفے یاد آ رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ کوئی وقت ہے مذاق کرنے کا، وہ بھی ایسا بھیانک؟ ہاں نا، مرزا کمال کی نواسی نے FSC میں ٹاپ کیا ہے اس سال، اسے اسکالرشپ ملا ہے، وہ 2 دن ہوئے وہ کینیڈا چلی بھی گئی۔ امرا، تم SC میں ٹاپ کر لو۔ میں؟ پھر وہی بھیانک مذاق کا انداز، اف یہ دادا۔ ہاں امرا بچے، ٹاپ کرو اور چلی جاؤ۔ مرزا کمال کی نواسی 7 سال بعد آئے گی واپسی، بلکہ سمجھو آئے گی ہی نہیں۔ پڑھائی ختم ہونے کے بعد اسے کینیڈا میں ہی 3 سال سروس کرنی ہوگی۔ ہو گئے 10 سال۔ 10 سال وہ بھی کینیڈا میں، وہاں 20-25 لاکھ لگا کر جایا جاتا ہے، وہ مفت میں چلی گئی ہے۔ دیکھ لو امرا، تعلیم کے کتنے فائدے ہیں، آپ خود کو منوا لو تو دنیا آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیتی ہے۔ رات کے آخری پہر سڑک کے کنارے بیٹھے دادا اسے اول ارسطو سے کم نہیں لگ رہے تھے، جو سکندر اعظم کو تاریخی فتحوں کی فتوحات بڑے سلیقے سے سمجھا رہا تھا، اور پھر سکندر اعظم بھی تو فاتح رہا۔ اور یوں اس نے بہت دل سے دادا کے ساتھ جا کر کالج میں داخلہ لیا۔ رات دن پڑھائی، بس پڑھائی۔ ٹاپ کرنا اس نے خود پر لازم کر لیا، بلکہ فرض اول مان لیا۔ اسے اتنا یقین تھا خود پہ کہ وہ خود ہی سب دوستوں اور ہم جماعتوں کو بتانے لگی، مجھے تو کینیڈا جانا ہے، پورے 10 سال رہوں گی وہاں،
اس کا انداز ایسا ہوتا جیسے کسی اور دنیا کا باشندہ ہو اور کہہ رہا ہو کہ مجھے اپنی دنیا میں جانا ہے، یہاں حادثاتی طور پہ آ گیا ہوں۔ ہاں، بس کبھی کبھی قسمت ایسے ہی خراب ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر بن جاؤں گی، مزے سے زندگی گزاروں گی، یہ کہتے وہ ایسی شہزادی بن جاتی جو بوڑھی ملکہ کے مرتے ہی خود ملکہ بن جاتی ہو، اور اب بس اس نے بوڑھی ملکہ کے دن بھی گننا شروع کر دیے ہوں۔ ہاں، میرے فیوچر پلانز میں شروع سے یہی شامل تھا۔ مجھے یورپین ممالک میں ہی زندگی گزارنی تھی۔ یورپ کو وہ صرف کینیڈا تک ہی جانتی تھی اور مانتی تھی، اور کہہ ایسے رہی تھی جیسے 7 براعظم کو گھوم کر ایک یورپ کا انتخاب کیا ہو۔ بس یہ 2 سال ہیں، جلدی سے امتحان ہو اور میں جلدی سے جاؤں۔ سورج کو اتنی جلدی دھوپ لانے کی اور چاند ستاروں کو روشنی لانے کی اتنی جلدی نہیں ہوگی جتنی اس کو یہاں سے بھاگنے کی تھی۔ ان 2 سالوں میں وہ بہت خوش رہی۔ اس نے کینیڈا کی اتنی معلومات اکٹھی کر لی تھی کہ خود کینیڈین بھی اتنا نہیں جانتے ہوں گے۔ دادا نے اس کو وہ ساری کتابیں لا دیں جس میں کینیڈا لفظ کہیں نہ کہیں آتا تھا، اور پھر رزلٹ آ گیا، ٹاپ بھی ہو گیا، پر افسوس کسی اور کا، وہ A+ بھی نہ لا سکی۔ رو رو کر اس نے اپنا حشر برا کر لیا۔ دادا چھپے چھپے نظریں چرائے پھرتے تھے، جیسے پیپر انہوں نے دیے تھے اور صبح صحیح سے محنت نہیں کی تھی۔ چند جگہوں پر اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا، مگر جہاں AA+ والوں کو بھرمار ہو وہاں A گریڈ کو کون پوچھتا ہے۔ دادا کو ان دنوں معلوم ہوا ملک میں کتنی تعداد لائق طلباء کی ہے۔ جہاں جہاں وہ اس کا فارم جمع کروانے گئے تھے وہاں موجود جمع غفیر دیکھ کر انہیں خوشی تو ہوتی، ساتھ ہی امرا کا سوچ کر افسوس بھی ہوا۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ اسکالرشپ ملنا مشکل ہے، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس کو اسکالرشپ کے ایڈمیشن فارم کے بجائے معذرت کے 3 لیٹر آئے۔ گھر والوں کو کوئی خبر نہیں تھی کہ ان دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ امرا کا بخار اتر کیوں نہیں رہا؟ دادا اور امرا کی بول چال کیوں بند ہے؟ ادھر اس کے دوستوں کے فون آنے شروع ہو گئے کہ کب جا رہی ہو کینیڈا؟ سنو، ہم سے مل کر جانا، ہمت ہے تو تم اتنی دور اکیلی پڑھنے جا رہی ہو، میں تو سوچ کے ہی مر جاؤں۔ اس نے پچھلے 2 سالوں میں سب کو اتنا یقین دلا رکھا تھا کہ جیسے اب تو یہ پکا گئی کینیڈا۔ وہ یہ سب طنز نہیں کر رہی تھیں، پر امرا کو طنز ہی لگ رہے تھے نا۔ بابا نے اس کی منگنی کر دی، اس نے بھی کروا لی کہ کینیڈا تو گئے نہیں، دوسرے گھر ہی چلو، لیکن دوسرے گھر بھی نہ جا سکی۔ 6 ماہ بعد ہی منگنی ٹوٹ گئی۔ ظاہر ہے انہیں بھی خبر ہو گئی کہ اس لڑکی کی پیدائش اور بعد از پیدائش سے کیسے کیسے واقعات جڑے ہیں۔ بابا کو غصہ تو بہت آیا، لیکن کیا کر سکتے تھے؟ اماں اور دادی پر ناراض ہوئے کہ کیوں ایسی باتیں کر کے امرا کو اتنا مشہور کر دیا ہے کہ اس کا رشتہ ہی ختم ہو گیا۔ اماں اور دادی بھی پچھتائیں، پر اب دیر ہو چکی تھی۔ پھر دوسرا رشتہ ہوا۔ بابا نے فوراً شادی کی تاریخ طے دے دی۔ لڑکے والوں کو نہ منگنی نہ نکاح، فوراً شادی، اور شادی سے 15 دن پہلے جب وہ اپنا سرخ شرارہ پہن کے دیکھ رہی تھی، اسے دولہے کی جوان بہن کے بیوہ ہونے کی خبر ملی۔ قصہ ہی ختم۔ اور اس بار اسے خاندان سے وہ کچھ سننے کو ملا کہ اس نے دادی کی نیند کی گولیاں کھا لیں۔ ہفتے بعد جب وہ ٹھیک ہو کر گھر آئی تو اس کا جی چاہا کہ پھر سے نیند کی گولیاں کھا لے اور مر جائے۔ اماں بابا کونوں خدروں میں چھپ کر روتے ہوں۔ دادی: ہائے میری جوان بچی، ہمیں چھوڑ کر چلی گئی، کہہ کر ہچکیاں لیتی ہو۔ دادا: ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر چلے جائیں؟ اور بابا دادی دیوانوں کی طرح دادا کو ڈھونڈتے ہوں، اور دادا رات کو چھپ کر اس کی قبر پر آ کر روئیں۔ اسے اپنی موت کے تصور سے ایسی راحت ملی کہ سب روتے رہیں گے جنہوں نے اسے رلایا ہے، پر وہ یہ سب تصور ہی کر سکی، دوبارہ موت کو گلے نہ لگا سکی۔
دادا اس سے بات کرنے کی، اسے منانے کی کوشش کرتے رہتے، پر وہ دادا سے بات ہی نہ کرتی، جیسے اس کے ساتھ ہوئے ہر برے حادثے کے ذمہ دار وہ ہیں۔ جوان لڑکی نے خود کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور یہ سب ان جاہلانہ باتوں کی وجہ سے ہوا جو بچپن سے اپنے لیے سنتی آ رہی تھی۔ اگر وہ نیند کی گولیوں سے نہ مرتی تو ذہنی دباؤ سے مر جاتی۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں امرا کہ تمہیں پڑھنے کے لیے باہر بھیج سکوں، نہ ہی تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ میں نے تمہارے بابا سے بات کی ہے، وہ الٹا مجھ پہ غصہ ہوئے اور باتیں سنانے لگے کہ تم پر اتنے لاکھوں روپے لگا کر تمہیں پڑھنے کے لیے بھیجنے سے اچھا ہے تمہارے لیے زیورات بنا کے رکھ لیں یا تمہارے نام کے پیسے بینک میں جمع کرا دیں تاکہ تمہاری شادی میں کام آئے۔ دیکھو اب یہ تو سوچ ہے ہم سب کی کہ تعلیم پہ پیسہ لگانا بربادی سمجھتے ہیں اور اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے لاکھوں کا جہیز بنا دیتے ہیں۔ امرا، میں بیزار ہوں ایسے لوگوں سے جو مقدس راتوں کو جاگ کر عبادت کرتے ہیں اور سالہ سال گناہ کی مختلف حالتوں میں مبتلا رہتے ہیں، جہالت، جھوٹ، حسد، بے ایمانی سے خود کو بچانے کی رائے برابر بھی کوشش نہیں کرتے اور وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تمہاری سابقہ ساس جنہوں نے رشتہ ختم کیا، وہ مذہبی اجلاس میں احادیث کا حوالہ دے کر تقاریر کرتی تھی۔ میں اس لیے بہت مطمئن تھا کہ تمہاری شادی وہاں ہو جائے، پر وہ بھی وہی خوش رنگ پھل نکلی جو اندر سے گڑا سڑا ہوتا ہے۔ ہماری یہ منافقت معاشرے کے سکون کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے۔ ہم جو خود کو سیدھی راہ پر سمجھتے ہیں، ہم الٹی طرف جا رہے ہیں، الٹے پیروں جا رہے ہیں۔ امرا، میرے دل کے ٹکڑے، اب دوبارہ مرنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں کیسے اس دکھ کو جھیلوں گا؟ دیکھو کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ دادا نے اسے بلوچستان کا 15 روز کا ایک دورہ کروا دیا اور جیسے تیسے منا کر کالج میں داخلہ کروا دیا، پر اب اس کی زندگی تھوڑی تلخ ہو چکی تھی۔ اس کی 2 منگنیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ ماموں نے اپنے بڑے بیٹے کے لیے دانیہ کا ہاتھ مانگ لیا اور اماں اور دادی نے خود امرا کے لیے کہا، لیکن ماموں دانیہ کے لیے اصرار کرتے رہے۔ جی تو یہ تھی یارم کی پہلی قسط۔ آگے امرا کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور کون کون سے نقصانات اٹھاتی ہے یا کینیڈا چلی جاتی ہے، آگے اس کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں، سب کو جاننے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہوگا۔ تو جلدی جلدی پھر کہوں گی جس نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کرے، جلدی جلدی ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک بھی ضرور کریں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ کل آپ کے سامنے آئیں گے یارم کی دوسری قسط لے کر۔ اللہ حافظ۔